اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد فرقان ابن محمد اشفاق صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم ایک ابدی اور لازوال کتاب ہے۔ یہ پیپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم ایک ابدی اور لازوال کتاب۔ قرآن کریم ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ قرآن کریم ایک بولتا ہوا مرقع اور صاف و شفاف آئینہ ہے۔ قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم ایک ابدی اور لازوال کتاب ہے۔ اگر ہم غنی ہیں تو اسی قرآن مجید کے خزانہ عامرہ سے غنی ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی رہنمائی کا سرمایہ ہے تو اسی قرآن مجید کے رہنمائی کا عظیم سرمایہ ہے۔ اگر ہم معزز ہیں تو اسی قرآن مجید کی وجہ سے معزز ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے کچھ موتی ہاتھ لگ جائے تو ہم آپ کو پیش کریں۔ انسانیت اور آدم کے پورے کنبے کو دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے اندر لوگوں کے امراض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ جب ہوگا ہم اس کو ایک زندہ جاوید کتاب سمجھے، علم کے لیے مطالعہ کرے، دعوت و اصلاح کے لیے پڑھے۔ یہ قرآن ہی تو جس نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ہمارا مقام بلند و بالا کہا، اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر عقیدہ توحید کا پیغام دیا۔ یہ قرآن ہی تو جس نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہہ کر عقیدہ توحید کا پیغام دیا۔ یہ قرآن ہی تو جس نے ان الشرک لظلم عظیم کہہ کر شرک بت پرستی سے روکا۔ یہ قرآن ہی تو جس نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ کہہ کر اتباع رسول دی۔ یہ قرآن ہی تو جس نے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کہہ کر سود پر پابندی لگائی۔ یہ قرآن ہی تو جس نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہہ کر جوا اور سٹے کو شیطانی عمل قرار دیا۔ یہ قرآن ہی تو جس نے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم کہہ کر قوموں اور ملت و ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ یہ قرآن ہی کا فیضان ہے جس نے عرب کے اخڑ بدوؤں، قال حبشیوں، گورے افریقی کو ضلالت و جہالت کے آندھیوں سے نکال کر اجالے میں لا کھڑا کیا، اور توحید، امن و سلامتی کے چشمے صافی سے سیراب کیا، اور بنی نوع انسان کی ہدایت کا سامان فراہم کیا، جن کے بارے میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سخت ہوتی ہے۔ اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند میں تم جن کی بھی اتباع کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن یہ وہ قرآن ہے جس نے اس کی دعوت کا انکار کیا اور طغیان اور سرکش اختیار کی، عمل سے بیگانہ رہا اور اس کو ضلالت و گمراہی کے عمیق وادی میں گرا دیا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سچ ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ناراضی نہ صاحب کشاف۔ ملت اسلامیہ کے شہدائیوں، قرآن کریم امت مسلمہ اور پورے قوم کے لیے اکثیر حیات ہے۔ قرآن کریم نظام قومی کے بقا و دوام کا کفیل ہے۔ قرآن کریم حرمت و تقدس کا پاسبان ہے۔ اے حرم کے پاسبانوں، اے قرآن کے مت والوں، اے شریعت محمدی کے شہدائیوں، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور ایک بار پھر دنیا کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے مستقبل کو سنوارو، آخرت کی فکر کرو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے خون کا قطرہ قطرہ راہ خدا میں قربان کر دو۔ قرآن کو سینوں سے لگاؤ، احکامات الہی کو بجا لاؤ، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ، منہیات سے اجتناب کر دو، پھر دیکھنا تمہارا خزانہ رسیدہ چمن میں ایک بار پھر باہر آ جائیں گے۔ حق کا بول بالا ہوں گا، باطل پاش پاش ہوں گا، اور آرزوؤں کی ہر کدی یکایک پھل کھلا کر ہنس پڑیں گے۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اعضاء سے پیدا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔